السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اور پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیے میرے ساتھ دعا پڑھ لیجئے۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ ترجمہ: اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ عطا فرما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ: اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان فرما دے، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات آسانی سے سمجھ سکیں۔ تو آئیے بورڈ کی جانب سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 24، تختی نمبر 3، حرکات۔ آج ہم حرکات میں مرکب حروفوں کی پریکٹس کریں گے حرکات کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ حرکات پڑھتے ہوئے 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے، چاہے زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو۔ نمبر 1 کھینچ کے نہیں پڑھنا، نمبر 2 جھٹکا نہیں دینا، اور نمبر 3 مجہول نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر ہم نے چند الفاظ لکھے ہیں، تو اس کی ادائیگی جو ہے ہم کرنا سیکھتے ہیں۔ پہلا حرف ہے فا، دوسرا میم اور تیسرا را، ٹھیک ہے؟ یہاں پر میں اس کے اوپر حرکت لگا دیتا ہوں، زبر کی لگا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر جو ہے ہمیں یہ جو مرکب حروف میں جب تبدیل ہو گئے حروف، ابھی تک ہم نے مفرد میں جو ہے پریکٹس کی تھی، زبر زیر پیش کی، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ با سے لے کر یا تک ہم نے جو ہے مفرد میں پہلے زبر پڑھ لیے تھے، پھر زیر، پھر پیش پڑھے۔ تو یہاں پر جو ہے ہر جو ہے وہ اب ترتیب سے نہیں ہے، آگے پیچھے ہے ترتیب، ٹھیک ہے نا؟ اور جڑ کر آئیں گے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہ مرکب حروف میں ملے جلے الفاظ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ ہم نے صرف رواں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس حرف کا رواں ہے فا، اس کا رواں ہے ما، اور اس کا ہے را۔ تو اگر ہم ان تینوں کو ایک ساتھ پڑھیں گے تو یہ بنے گا فا ما را، ٹھیک ہے؟ یہاں پر ہم جو پڑھ رہے ہیں اس میں ہم فاصلے سے پڑھ رہے ہیں، ہم نے بیچ میں فاصلہ نہیں رکھنا ہے، ان کو فوراً سے پڑھنا ہے کہ جھٹکا ادا نہ ہو، کسی بھی حرف میں جھٹکا نہ ہو۔ تو ہم جب اس کو ملا کے فوراً سے پڑھیں گے تو یہ لفظ بن جائے گا ثمرا۔ کیا بن جائے گا؟ ثمرا، ثمرا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح یہاں پر دیکھیں ورد، ورد، ورد۔ اسی طرح تمام لفظوں میں ہم نے رواں میں ہی پڑھنا ہے، رواں میں پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم نے مفرد میں جو ہے ہر حروف کی ادائیگی اچھے سے سیکھ لی تھی۔ زبر زیر پیش میں ہمیں پتہ ہے کس حرف کے اوپر زبر میں کیا آواز ہے، زیر میں کیا، پیش میں کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر دیکھیں میں نے پہلے تینوں پہ زبر لگائی تھی پچھلے حرف میں، یہاں پر میں تینوں پہ زیر لگاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ پڑھیں ای بی لی، لفظ کیا بنا ہے؟ ای بی لی، ای بی لی، کیا بنا؟ ای بی لی۔ اگلا لفظ ہے سو ای لا، لفظ کیا بن گیا؟ سو ای لا۔ سیٹی کا خیال رکھتے ہوئے سین ادا کرنا ہے، حمزہ کی ادائیگی حلق کے آخری حصے سے کرنا ہے۔ سو ای لا لفظ ہے، سو ای لا۔ اس لفظ کی رواں یہ ہے منیع، یہ لفظ ہے منیع، منیع، حلق سے نکالنا عین کو اچھے سے، ٹھیک ہے؟ منیع۔ پڑھتے ہوئے کم سے کم ہر لفظ کو 3 مرتبہ 4 مرتبہ پڑھنا ہے، اور دھیان یہ رکھنا ہے کہ مخرج جو ہے وہ درست طریقے سے نکل رہا ہو، حرف کھچ نہیں رہا ہو، جھٹکا نہیں نکل رہا ہو، ٹھیک ہے؟ اور مجہول آواز نہ آ رہی ہو، ٹھیک ہے؟ منیع ہے تو منیع ہی آواز بن رہی ہو، منیع نہیں نکل رہی ہو، یا مونیعہ نہیں نکل رہی ہو، یہ منیعہ ایسے عین کھینچ نہ رہا ہو. اسی طرح ہر لفظ ہم نے چیک کرتے ہوئے پڑھنا ہے.
اور رٹا نہیں مارنا، بہت تیزی سے بار بار نہیں پڑھنا، رک رک کر پریکٹس کرنی ہے. جو پڑھا ہو پہلے اس کو ذہن میں سوچنا ہے کہ ہم نے صحیح پڑھا، پھر دوبارہ سے پڑھنا، پھر دوبارہ سے، اس طرح کئی مرتبہ پریکٹس کرنی پڑھ پڑھ کے. ٹھیک ہے. اگلا لفظ ہے یہاں پہ دیکھیں حمزہ اور عین ایک ساتھ آ گیا ہے تو تھوڑی سی پریشانی ہوگی پہلی مرتبہ جو پڑھ رہے ہیں، کیونکہ حمزہ اور عین کا مخرج جو ہے وہ ہم آواز میں ایک جیسا ہی ہے، تھوڑا سا فرق ہے. ٹھیک ہے نا. حمزہ جو ہے حلق کے آخری حصے سے پڑھا جاتا ہے اور عین حلق کے درمیانے حصے سے پڑھا جاتا ہے، اور ان کو ایک ساتھ ادا کرنا الگ الگ کر کے الگ آواز میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو پریکٹس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو پہلے ایک ساتھ نہ پڑھیں. ٹھیک ہے نا. آپ پہلے اس کو علیحدہ سے پڑھیں. عی ذو. ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. الگ، عی الگ، پھر ذو الگ، فاصلے کے ساتھ پڑھیں تو یہ آسانی سے پہلے آپ سے ادا ہو جائے گا. اور جب کئی مرتبہ پڑھ لیں گے تو یہ آپ کو اس کا مخرج جو ہے وہ اچھے سے جو ہے ادا ہونا شروع ہو جائے گا آپ سے. تو پھر جب اس کو ایک ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو یہ بآسانی ادا ہو جائے گا. جیسے عی ذو، یہ علیحدہ ہو گیا، آپ فوراً پڑھیں گے عی ذو، عی ذو، عی ذو، عی ذو. ٹھیک ہے. یہ اوپر الگ سے پریکٹس کرنا ہے. جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں ہم آواز والے حرف ایک ساتھ جڑ گئے ہیں، جیسے تا قا ایک ساتھ آ گیا، ثا سین ایک ساتھ آ گیا، ٹھیک ہے نا، قاف کاف ایک ساتھ آ گیا، ہا ہا ایک ساتھ آ گیا، تو وہاں پہ اسی طرح سے آپ نے پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے. جب آپ علیحدہ علیحدہ سے پریکٹس رک رک کے کر لیں گے تو پھر جب بآسانی آپ جب ملا کر پڑھیں گے تو آپ سے آسانی سے ادا ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو اگلا حرف، اگلا لفظ پڑھتے ہیں. سو ح فی. ٹھیک ہے. صحفی، صحفی، صاد مخرج کے اعتبار سے موٹا سٹی والا، ہا حروف حلقی حلق کے بیچ والا، ٹھیک ہے نا، اور فا جو ہے حروف شفوی ہونٹوں سے ادا ہونے والا. ٹھیک ہے. صحفی، صحفی. ٹھیک ہے. اگلا لفظ ہے سوقیقا. اگلا لفظ کیا ہے؟ سوقیقا. اور یہاں پہ ہم نے پریکٹس رواں میں ہی رکھنی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر جوڑ نہیں کرنی آپ نے. ٹھیک ہے. اگر سبق یاد کرنے میں کوئی دقت آتی ہے تو آپ جوڑ کر کر اس کو سمجھنے کے لیے جوڑ کر سکتے ہیں، لیکن جب اس کو فائنلی آپ پڑھیں گے تو یا کسی کو سنائیں گے تو آپ نے رواں ہی سنانی، کیونکہ ہم نے سارا قرآن جو ہے وہ رواں میں ہی پڑھنا ہے، وہاں پر جوڑ نہیں کرنی ہے ہم نے. ٹھیک ہے. تو روانگی میں ہماری جو ہے پریکٹس ایسی ہو کہ ہمارا رواں جو ہے بالکل روانگی سے ادا ہوا ہو. ٹھیک ہے. تو سوقیقا، سوقیقا، سوقیقا. تو یہ یہاں پر میں نے چند الفاظ جو ہے وہ یہاں پر بورڈ پر آپ کو سمجھائے ہیں. آپ نے ان چند الفاظوں تک نہیں رہنا، آپ نے بہت سارے الفاظ جو ہے اس پہ پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. اور ادائیگی جو ہے صرف جو یہ ترتیب لکھی اس پہ نہیں کرنی، مختلف طریقے سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر آپ لوگوں کے پاس بورڈ موجود ہے تو آپ اپنے بچوں کو اس طرح سے بھی بتا سکتے ہیں. یہ آپ خود بھی اگر پڑھ رہے ہیں تو اس کو مختلف انداز میں پڑھ سکتے ہیں. اب میں نے یہاں پہ لکھا تھا سوقیقا. آپ کو سین کے اوپر جو پیش ہے اس کو زبر کر دیں، قاف کے نیچے جو زیر ہے اس کو پیش کر دیں، قاف کے اوپر جو زبر ہے اس کو زیر کر دیں، تو یہ ساقوطی بن جائے گا. ٹھیک ہے. اب اگر میں نے اس کو جو ہے نیچے کر دیا اور ادھر جو ہے زبر کر دیا تو یہ بن گیا سیقاطی. ٹھیک ہے. پیش کر دیا یہاں پر سیقوطا. صحیح ہے. اس طرح مختلف انداز میں جب ہم لفظوں کی پریکٹس کریں گے تو ہمیں شروع میں دقت ہوگی، لیکن اس سے کیا ہوگی، ہمارے بچے جو ہے پڑھنے میں عام طور پہ توجہ سے نہیں پڑھ پاتے ہیں، توجہ نہیں دیتے، کیونکہ وہ ایسی والی جھلک دیکھتے ہیں اور لفظوں کی شکل دیکھ کے بنے یہ تو سوقیقا ہی لکھا ہوا ہے. اب اگر ہم یہ منیع لکھا ہوا، اب ہم نے یہاں پہ اگر حرکت کو چینج کر دیا، فوراً ہم نے میناعو کر دیا، وہ لکھا جائے گی، اب وہ منیع پڑے گا، آپ فوراً تو بولے بیٹا یہ کیا ہے دیکھیں، تو وہ فوراً غور سے دیکھنا پڑے گا اس کو. پھر اس سے کیا ہوگا کہ جب بار بار ہم اس طرح کریں گے تو اس کی توجہ لینے کی عادت پڑے گی، کیونکہ عام طور پہ آج کل بچوں کی عادت ہے کہ بچے توجہ نہیں لیتے. ٹھیک ہے نا. بچے توجہ نہیں لیتے جس کی وجہ سے ان کے سبق سمجھ میں نہیں آتا، وہ سبق پھر یاد نہیں ہوتا، وہ پھر پریشان ہو گیا، ارے یہ تو میں کر نہیں سکتا،
اور پھر بیزار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ منع کو ہم نے کر دیا مینع، ٹھیک ہے. اب اگر ہم یہاں پر زبر کر دیں، ادھر پیش کر دیں، ادھر زیر کر دیں تو منوعی بن گیا. تو اس طرح سے لفظوں کے اندر حرکات کو چینج کر کر اوپر نیچے آگے پیچھے کر کر بھی پریکٹس کرنی ہے، خود سے بھی کرنی ہے اور بچوں کو بھی اپنے سمجھانا ہے، کرانا ہے، ٹھیک ہے. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو جو کچھ سمجھایا ہے تقریباً نمبر 3 حرکات کے مرکب میں، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے سمجھ میں آیا ہوگا. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے حاضر ہوں گے اور کچھ نیا سیکھیں گے انشاءاللہ. اور اگر ہوا تو ہم اسی تختی کی دوبارہ اور مزید پریکٹس کر لیں گے، ٹھیک ہے. تو جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.